ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی۔ اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے۔ غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے۔ یہ عکس غوث الاعظم ہے، بے شک غوث پاک کے عکس ہے۔ دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے خاص۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائیں گے۔ یہ غوث الاعظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے۔ کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کر رہے۔ میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ۔ اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا۔ مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتا ہوں۔ مچھلی لایا اور دے دیا۔ سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے۔ زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا۔ پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں۔ توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے۔ واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا،
اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی. دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے. مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا. کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر. وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی. اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا. جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں، ابھی خطاب چل ہی رہا ہے. مجمع میں بیٹھ گیا، غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ یہاں علاقہ ٹانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. ٹانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندھار کی طرف. کابل کندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندھار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی، افغان میں ہم پہنچے، کابل کندھار میں چل رہے ہیں. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے، 3 لوگ اندر سے آئے، تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، گاڑی سے ہی بات کیا، انہیں کچھ سمجھایا اور پھر ٹانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ 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 سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں ہے، پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں ٹانگا گیا بھی آیا بھی، بات چیت بھی ہوئی، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. واہ، منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے، وقت کو لپیٹ دیتا ہے. 1 2 نہیں میرے عزیزوں، بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں، الحمدللہ کافی اولیاء، کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجذوب تھے، لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا، پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا، جنگیں ہوئی، واپس آیا، واپس میں آ گیا، وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی، قدم پکڑ لیا، کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا، انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا، گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں، آیا نہیں، واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی، جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہوں تو واپس پکڑ لو، حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ، جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی، اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی اٹھ، وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا، دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے، دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا، جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا، چمٹایا، گلے سے لگایا، پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز، میرے لال، اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا، ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا، میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا، ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ قلندر صفت تھے،
मुझे एक तमाचा मारा और कहा, ऐ लड़के तू यहाँ अय्याशी कर रहा है और तेरी माँ वहां तेरे घर पर रो रही है। मैं डर गया, ये बाबा यहाँ जर्मनी में कहां से आए, कौन बाबा है? तो मैंने कहा कि मेरी माँ रो रही है, मैं कैसे जाऊं, अभी इतनी जल्दी कैसे जा सकता हूं? तो उन्होंने मेरे पीठ पर मारा तो मेरी आंख बंद हो गई और मुझे गशी आ गई। अब मैं उठाऊं तो देख रहा हूं ये दरख्त है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो खातून कहती है, चल मैं तुझे दिखाऊं कौन बाबा जर्मनी में आया था। हाथ पकड़ करके लाई ताज बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। वो लड़का चीख पड़ा, हाँ यही तो वहां पर आए थे, वहां से लाए। ये औलिया है पल भर में। इसीलिए मैंने कहा, जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। क्या कहें, इनकी सिफात है मेरे अजीजों। औलिया कामिलीन की इन जिंदगियों के बाद एक मैसेज मैं अब देना चाहूंगा, वक्त शायद काफी हो गया है। मैं समेट करके सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुल औलिया के इन फयूज से बरकतें हासिल करते हुए, ए हाजिरीन बज़्म उलमा, हम सब आज की हमारी जिम्मेदारी ये है कि इनकी शान में अल्लाह ने एक जुमला फरमाया कुरान, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बार बार सुनते हैं ना आयत आप, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक खबरदार, अल्लाह के वलियों को न दुनिया में किसी का खौफ होता है, ना आखिरत में कोई गम होता है। कोई खौफ नहीं होता। क्यों नहीं होता इनको खौफ? सोचा आपने कभी क्यों नहीं इनको खौफ होता है? एक बात याद रखें, बेटा जब तक बाप के साथ रहता है छोटे में, और बाप आसपास है, माँ आसपास है, बच्चा किसी से नहीं डरता। बाप जहां छूटा, माँ जहां छूटी, बच्चा बाजार में रोने लग जाता है। होता है कि बचपन में हम भी कहीं छूट गए तो धाड़े मार मार कर रोते थे, पता नहीं कौन पकड़ेगा, क्या करेगा। हमारे माँ बाप थोड़ी देर के लिए भी छूट गए, जब बड़े हमसे छूट जाए हम रोते हैं, हर चीज से रोते। सुनो आज ये औलिया किसी से, ये बिला तशबीह बिला तमसील, औलिया कामिलीन, इनकी जुबान पर हमेशा एक नारा रहता था, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जिसने उसको सबसे बड़ा समझा और जब तक उसकी निगाह इनायत के सामने है, इनके तस्वुरात में ये होता, सबसे बड़ा जो है, मैं उसकी नजरों के सामने चल रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। जब बड़ा साथ हो तो फिर दुनिया में किसी का डर नहीं होता। ऐसा जैसे बच्चा नहीं डरता, और जहां बड़े को छोड़ दिया हर चीज से डर लगता है, फिर हर चीज से खौफ होता है। आज हम डरे इसीलिए हैं, कहते हैं मस्जिदों में अल्लाह अकबर, बाहर आकर के फिर पता नहीं किसी को और को बड़ा मान लेते हैं। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, ये लफ्ज ऐसा है कि जिस दिन हम अपने माँ के पेट से आए थे दुनिया में, सबसे पहला लफ्ज हमारे कानों में अल्लाह अकबर यही कहा गया था। आपको भी अजान दी गई होगी, हमें भी अजान दी गई। सबसे पहला जुमला में ये सिखाया गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्यों? उसी दिन तुम्हें मुसलमानों को ये पावर कराया जाता है, ए बच्चे आने वाले, किसी और को बड़ा मत समझना, किसी का खौफ ना रखना, इसलिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। लेकिन होश आते ही बच्चा भूल जाता है। अगर वो अल्लाह अकबर की गूंज उसकी जिंदगी भर जारी रही, कभी उसे किसी का खौफ नहीं आएगा। देखना, हमारी जिंदगी अल्लाह अकबर से शुरू होती है, और जनाजे पर भी इमाम सबसे पहले अल्लाह अकबर ही कहता है। हमारे जनाजे पर अल्लाह अकबर कहकर के ही तकबीर बांधी जाती है। दोनों, जिंदगी की शुरुआत और जिंदगी का इख्तिताम अल्लाह अकबर पर है। ये मैं समझाना चाहता हूं, आज किसी और को बड़ा न समझो। नशे में चूर अगर 5 साल के लिए कोई तख्त मिल गया हो किसी को, वो फिरौन हो सकता है लेकिन अल्लाह नहीं हो सकता। क्या नमरूद हो सकता है लेकिन खुदा नहीं हो सकता। बहुत अच्छा याद रखो, हम अल्लाह अकबर कहने वाले हैं। अरे हमारे दरमियान मुगल बादशाहों में से नाम का अकबर आया तो हम उसे अकबर नहीं कहते। तो अगर तुम तो पूरे पैदाइशी नमरूद नजर आते हो, हम कैसे तुम्हें अकबर मान ले? बहुत अच्छा है, हम कैसे अकबर मान ले? एक बात याद रखें, मुसलमान पैदाइश से लेकर मौत तक अल्लाह को अकबर कहता है, अकबर। और इतना ही नहीं, बच्चे को क्यों ये अजान सुनाई गई थी? पता है आपको क्यों? जब पैदा हुए थे आप, क्यों अजान सुनाई गई थी?
اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے, ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا, 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا, تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو, تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا. سبحان اللہ, بے شک یہ تو وہی آواز ہے. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں, اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو. پیدائشی آواز ہے تمہاری, یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے. اس اذان کا احترام کرو, جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا, جلدی جانا ہے. جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو, کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو, جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے, رب بلائے تو نہیں جا سکتے. عزیزان گرامی, آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا. یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے, امام غزالی لکھتے ہیں کہ 2 خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے, 2 خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا, اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے, پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا, وہ کیا کر لے گا, وہ مارے گا, یہ مارے گا, یہ سارے خوف رہیں گے, اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے, وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے, کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی, سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے, امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے, وہ بابا کے بڑے عاشق تھے, آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا, کہا کچرا جھاڑ رہا تھا, وہ تصویر بات کر رہی ہے, وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی, وہ قیامت تک بات کرے گی, قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں, انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا, رب کے خوف سے بھرا تھا, لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہیں, بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں, حق کے لیے استعمال کرتے. بے شک علماء چاہے کوئی بھی ہو, میں کسی کو خاص نہیں کرتا, اگر یہ عادت آئی ہو, امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں, انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے, سر پر ٹوپی, بڑی داڑھی, بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو, انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے, جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے, امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے, اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے, کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے, یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی, یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر, آپ نے منع کیا, لے جاؤ واپس, لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں, آپ قبول کریں. غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا, نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے, خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا, کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا, یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے, ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچ جاتا. لے جا واپس.
یہ اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، انہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری، آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے۔ یہ ایک سائے کی طرح ہے، پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی، اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے۔